خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام۔ یہ صدی خدا کے فضل سے ظالموں پر مظلوموں کی اور باطل پر حق کی فتح کی صدی ہے۔ 1 فروری سال 1979 کا دن تہران کی سڑکوں پر 50 لاکھ لوگوں کا ہجوم ہے۔ ہر طرف شور، جوش اور ایک ایسے لیڈر کی واپسی کا انتظار ہے جو 14 سال کی جلاوطنی کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ رہا ہے۔ جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا، اتنے سال بعد لاکھوں لوگ آپ کے استقبال کے لیے سڑکوں پر ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ان کا جواب تھا، کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، صرف ایک لفظ، کچھ بھی نہیں۔ صحافی حیران ہو کر دوبارہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں، مجھے کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ یہ وہ تھا جس نے ایران کو اسلامی جمہوریہ بنانے کا خواب دیکھا اور اسے حقیقت میں بدل دیا، اور وہ بھی ایسے میں کہ ساری فرسٹ ورلڈ سے اپنا اول درجے کا دشمن سمجھتی تھی۔ میری مراد ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی، جسے مغرب ایران کا گاندھی کہتا تھا۔ یہ بات کس کے چشم تصور میں سما سکتی تھی کہ 24 ستمبر 1902 کو خمین میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ایک دن عالمی سیاست کا ایک طاقتور ترین کردار بن جائے گا۔ آیت اللہ خمینی نہ صرف ایک سیاسی لیڈر بلکہ شیعہ فقہ کے ایک عظیم عالم، جنہوں نے اپنی عقل، جرت اور نظریے سے ایران کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ وہ ایک ایسی آواز بنے جو استعماری طاقتوں کے لیے مزاحمت کا استعارہ بن گئی۔ ایران جو کبھی سامراج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے لیے ایک ناقابل تسخیر چیلنج بن چکا ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا؟ یہ کہانی ہے ایک عظیم انقلاب کی، ایک ایسی تحریک کی جو تاریخ کا موڑ ثابت ہوئی۔ یہ کہانی بہت دلچسپ ہے اور ڈیئر فیلوز، یہی تو وہ کہانی ہے جو آپ کو سنانی ہے۔ تو آئیے آپ کے لائک اور سبسکرائب کے ساتھ چلتے ہیں خمینی کی زندگی میں۔ روح اللہ خمینی کا نسب 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ابھی ان کی عمر محض 4 ماہ تھی کہ والد آقا مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد 6 بچوں کی ذمہ داری ان کی والدہ کے کندھوں پر آن پڑی۔ روح اللہ کی شخصیت سازی میں ان کے بڑے بھائی مرتضیٰ کا کلیدی کردار رہا۔ 16 سال کی عمر میں والد کے سائے سے محروم ہوئے تو بڑے بھائی نے ہی ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالی۔ خاندان کی علمی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے بھی دین کی راہ اختیار کر لی اور حصول علم میں مگن ہو گئے۔ اس وقت ایران کو فارس یعنی پرشیا کہا جاتا تھا، جہاں دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو مختلف خطابات ملتے تھے، اور سب سے اعلیٰ خطاب تھا آیت اللہ کا۔ 19 سال کی عمر میں روح اللہ نے قم کا رخ کیا، جو دینی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا تھا۔ وہاں انہوں نے آیت اللہ عبدالکریم حائری سے تعلیم حاصل کی۔ 1922 میں قم پہنچ کر انہوں نے ادب، فلسفہ، قانون اور عرفانی علوم سیکھے۔ ویسے ظاہری طور پر تو یہ ایک معمولی تعلیمی سفر تھا، لیکن یہ تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر ایک پوری قوم کی تاریخ اور تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ 1932 میں ان کی شادی تہران کے ایک معروف عالم کی بیٹی سے ہوئی، جن سے ان کے 7 بچے ہوئے۔ ان کے 15 پوتے اور پوتیاں تھیں۔ ان کے قریبی خاندان نے خمینی کا ایک بالکل مختلف رخ دیکھا۔ زہرا اشراقی کا کہنا ہے کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ دنیا کے بہترین نانا تھے۔ شاید سیاست کی دنیا میں وہ سینئر اور طاقتور تھے، لیکن جب وہ گھر واپس آتے تھے تو ہم بھول جاتے تھے کہ یہ وہ امام ہیں جن کے پاس اتنا اقتدار تھا اور جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ خواتین کے حقوق کے خلاف خمینی کی عوامی مزاحمت کا رویہ ان کے نجی رویے سے بالکل مختلف تھا۔ زہرا اشراقی کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنی پوتیوں سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ خود بہت خوبصورت اور اچھے لباس والے تھے۔ وہ ہمیں کہتے تھے کہ خواتین بہت ہوشیار ہیں، وہ تمام اچھی چیزیں اپنے لیے لے لیتی ہیں۔ ان کے عطر کی خوشبو 10 میٹر دور سے آتی ہے۔ وہ عام طور پر خواتین کا عطر استعمال کرتے تھے۔ یہ 1937 کا زمانہ تھا۔ ایران پر رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، جو ملک کو جدید بنانے کے جنون میں مبتلا تھے۔ دوسری عالمی جنگ کی وجہ سے سیاسی اور معاشرتی حالات خراب تھے۔ شہر پارٹی کلچر کی طرف جا رہے تھے، نائٹ کلب عام تھے اور ایران شراب برآمد کرنے والا بڑا ملک بن چکا تھا۔ ایسے میں رضا شاہ نے کچھ فیصلے کیے جن سے علماء کا اثر کم ہوا۔ خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا، یونیورسٹیز کے دروازے کھولے گئے، لیکن ساتھ ہی حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ پولیس کو حکم تھا کہ جو خاتون اسکارف پہنے اسے اتار دیا جائے۔ سڑکوں پر مغربی لباس، تنگ جینز اور چھوٹے کپڑے عام ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر آیت اللہ خمینی نے ایک بڑی تحریک شروع کی، لیکن یہ بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت ایران کی سیاست کیسی تھی۔ 1908 میں تیل کی دریافت نے عالمی طاقتوں کی نظریں ایران پر جما دیں۔ 1925 میں رضا شاہ پہلوی نے اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے فوج اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر سخت سینسرشپ اور پروپیگنڈا کیا۔ اس نے پبلک، فوج اور تمام سرکاری اور نجی اداروں میں مذہب کے لیے دائرہ تنگ کر دیا۔
یہ سب کرنے کے لیے اس نے طاقت کی زبان کا انتخاب کیا اور ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران اتا ترک کے ترکی کی طرح جمہوریہ بنے، لیکن برطانیہ اس کے خلاف تھا کیونکہ جمہوریت سے ان کے تیل کے مفادات کو خطرہ تھا۔ وہ نام نہاد ڈیموکریٹس اور انسانی حقوق کے لمبردار قطعاً ایسا نہیں چاہتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کے لوگوں نے شاید خود کو انسان سمجھنے کی بھول کر لی ہے، ورنہ اگر ہماری جان کی بھی کوئی قیمت ہوتی تو ہماری لاشوں پر بھی اقوام متحدہ کے ایوانوں میں زلزلہ آتا۔ غزہ میں کلسٹر بموں سے اڑتے انسانی جسموں کے چیتڑے اور ملبے تلے دبی ہزاروں وہ لاشیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ طاقت کی لغت میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ جب ایران میں اسکول پر ہونے والے حملے میں معصوم بچیوں کا لہو بہایا گیا، مگر دنیا خاموش رہی۔ چاہے وہ فلسطین ہو، لبنان ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ، یہاں مظلوم کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ عالمی اداروں کی موجودگی میں جب لاکھوں انسان پانی کی ایک ایک بوند کو ترس جائیں تو یہ اس آرڈرلیس دنیا کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ یہاں انسانیت کے پیمانے بھی جغرافیوں کے تابع ہیں۔ بہرحال ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں۔ سال 1941 میں دوسری عالمی جنگ کے دوران روس اور برطانیہ نے اپنے مفادات کے مخالف رضا شاہ کو اقتدار سے ہٹا کر ان کے جوان بیٹے شاہ کو وہاں بٹھا دیا جو مغربی طاقتوں کے اشاروں پر چلتا تھا۔ سال 1951 میں وزیر اعظم محمد مصدق نے تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا جس نے مغربی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ برطانیہ اور دیگر عالمی طاقتیں ایرانی تیل سے اربوں ڈالر کماتی تھیں، وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ انہوں نے شاہ پر دباؤ ڈالا اور مصدق کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مصدق بہت مقبول تھے، اتنا کہ شاہ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اب مصدق کو روکنے والا کون ہوتا؟ سال 1953 میں تو ملک میں یہ حالات ہو گئے کہ شاہ کو جلاوطن ہونا پڑا۔ اب مغربی دنیا کے مفادات اور اندھا منافع خطرے میں تھا، اس لیے امریکی اور برطانوی انٹیلیجنس نے ریٹائرڈ ایرانی جنرلوں کی مدد سے بغاوت کروائی۔ فوج نے اقتدار سنبھالا اور رضا شاہ کو واپس بلا کر اقتدار ان کے حوالے کر دیا۔ اب شاہ ان کا پپٹ تھا جس کو دوبارہ اقتدار میں لایا گیا تھا۔ سال 1961 میں سفید انقلاب کے نام سے اصطلاحات کی گئیں جن کے پیچھے امریکہ تھا۔ اب ایران دو حصوں میں بڑھ چکا تھا، لبرلز اور مذہبی حلقوں میں۔ جن علماء دین کو حکومت سے سب سے زیادہ اختلاف تھا، ان میں امام خمینی سب سے نمایاں تھے۔ پورا مذہبی حلقہ ان کے سائے تلے جمع ہو رہا تھا اور ملک انقلاب کی راہ پر چل پڑا تھا۔ سال 1963 میں انہوں نے شاہ کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی۔ ان کا پیغام تقریروں اور پمفلٹس کے ذریعے ایران پہنچ رہا تھا، اور ایسے میں شاہ نے دو فیصلے کیے جنہوں نے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ ایک، خواتین کو مزید حقوق دیے، اور دوسرا، بہائی اقلیت کو سرکاری عہدوں پر اجازت دے دی۔ بہائی کون ہیں یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو یہاں پاس کر کے اپنی اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ 5 جنوری سال 1963 کو محرم کے مہینے میں شاہ کی اسپیشل فورس ساواک نے خمینی کو قم شہر سے گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری غلط فیصلہ تھی کیونکہ محرم شیعہ مسلمانوں کے لیے مقدس مہینہ ہے۔ پورے ایران میں احتجاج شروع ہو گیا۔ تہران اور شیراز میں فوج نے گولیاں چلائیں اور کئی لوگ مارے گئے۔ اس خون خرابے نے شاہ اور مذہبی اسٹیبلشمنٹ دونوں کے اندازے خاک میں ملا دیے کہ خمینی کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اب ایرانی عوام اپنے لیے ایک نئے لیڈر کو جنم دے چکی تھی، اور لیڈر بھی وہ جو عوام میں بے حد مقبول اور اپنے مشن کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہر خطرے حتیٰ کی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی آگے بڑھنے والا، اور وہ جو کچھ حاصل کرنے کے لیے جنونی تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اب کسی سے ڈکٹیشن تو نہیں لے گا۔ ڈکٹیشن کچھ سنا سنا لفظ لگ رہا ہے نا۔ امریکہ نے خمینی کو ہلکا لیا تھا، لیکن وہ اب اس کے گلے کی ہڈی بن چکا تھا جو آج تک اس کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے۔ اپریل سال 1964 میں خمینی کو رہا کیا گیا، لیکن ان کی تقاریر اور تحریریں پہلے سے زیادہ سخت ہو گئیں۔ شاہ کے لیے یہ اب دوبارہ خطرہ تھا، لہٰذا نومبر 1964 میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ پہلے ترکی گئے، لیکن وہاں سے بھی انہوں نے شاہ کے خلاف بیانات دیے۔ وہاں خمینی ترکی کے لیے مشکل کا باعث بنے تو انہوں نے اپنی جس اگلی منزل کا انتخاب کیا وہ تھی عراق کا شہر نجف، جو شیعہ علماء کا روحانی مرکز تھا۔ جہاں انہوں نے اپنا مشہور نظریہ ولاۃ فقہ پیش کیا، جس کے مطابق جب تک 12ویں امام مہدی ظاہر نہ ہو، صرف ایک عالم دین جو شریعت پر مکمل عبور رکھتا ہو کو ہی حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایسی کوئی حکومت جس عالم کی اجازت کے بغیر ہو ناجائز ہے۔ اس نظریے نے شیعہ علماء کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شیخ انصافی نے فتویٰ دیا کہ امام مہدی کے ظہور تک فتویٰ دینے کا حق صرف علماء کا ہے، لیکن لوگوں کی جان و مال پر ولایت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت اور ائمہ کی ہے، یعنی نبی کے بعد حاکم صرف ان کی نسل سے ہو سکتا ہے۔
لیکن خمینی کا نظریہ مختلف تھا کہ اگر نبی کی اولاد میں سے کوئی موجود نہ ہو تو سیاسی اور دینی رہنمائی کا حق صرف اس عالم کے پاس ہے اسلامی قوانین، شریعت اور فقہ پر مکمل عبور رکھتا ہو۔ چونکہ خمینی خود اس عبور کے لیے جانے جاتے تھے، اس لیے یہ نظریہ ایران میں ان کی حکومت کی بنیاد بنا۔ نجف سے بیٹھ کر آیت اللہ خمینی نے شاہ کی مضبوط حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور وہ بھی اس دور میں جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل فون اور نہ سوشل میڈیا، لیکن خمینی کا پیغام آڈیو کیسٹس کے ذریعے ایران کے ہر کونے تک پہنچ رہا تھا۔ خاص طور پر یونیورسٹیز کے نوجوان ان سے بہت متاثر تھے۔ ان کا پیغام واضح تھا: میں مرد و خواتین کے برابر حقوق کے خلاف ہوں، ایران کی خارجہ پالیسی میں امریکہ اور روس کی مداخلت ناقابل قبول ہے، اقلیتوں خاص طور پر بہائیوں کو سرکاری عہدوں پر نہ آنے دیا جائے، اور وہ اسرائیلی ریاست کے خلاف تھے۔ ان کے مطابق شاہ کی زرعی اصطلاحات بھی درست نہیں تھیں، ایک طرف یہ صورتحال اور دوسری طرف شاہ کی ایک کے بعد ایک غلطی، اس طرح ملک میں بادشاہت کے لیے گھیرا تنگ ہوتا چلا گیا۔ 1977 یعنی سال 1977 میں خمینی کے بیٹے مصطفیٰ کی پراسرار موت نے حالات کو مزید گرم کر دیا۔ خمینی نے اسے شاہ کی سازش قرار دے دیا۔ 1978 میں ایک سرکاری اخبار نے خمینی کے خلاف توہین آمیز مضمون شائع کیا، اس میں جنسی معاملات کے حوالے سے کچھ باتیں شائع کی گئیں، جس سے عوام کا غصہ بھڑک اٹھا۔ تہران اور تبریز میں احتجاج کے دوران فوج نے گولیاں چلائیں، سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اب عوام ایک فیصلہ کر چکی تھی، اور یہ فیصلہ تھا انقلاب کا فیصلہ، طاقت چھین لینے کا فیصلہ، ڈکٹیشن لینے والوں کو اپنے آقاؤں کے پاس بھیجنے کا فیصلہ۔ یہ انقلاب کا آغاز تھا، ایک ایسا انقلاب جو طاقت کے کھیل کا ایک موڑ ثابت ہوا۔ خمینی اس وقت نجف میں تھے۔ شاہ نے عراق کے صدر صدام حسین سے کہا وہ خمینی کو ملک بدر کر دیں۔ خمینی وہاں سے فرانس چلے گئے، جہاں انہیں اپنے خیالات پھیلانے کی مکمل آزادی ملی۔ ایران میں ہر طرف افراتفری تھی، دکانیں بند، کاروبار ٹھپ اور ہڑتالیں عام ہو گئیں۔ تیل کی پیداوار 75% تک گر گئی۔ شاہ نے بالآخر سال 1979 میں ایران چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ڈیئر فیلوز، قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ کوئی ملک اسے اپنے ہاں پناہ دینے کو تیار نہ ہوا، حتیٰ کہ اس کے آقا امریکہ نے بھی انکار کر دیا۔ اب ایران کے سیاہ و سفید کا مالک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اور آخرکار وہ مصر چلا گیا۔ اسی دوران ایک چارٹرڈ بوئنگ 747 نے پیرس سے اڑان بھری، جس میں آیت اللہ خمینی سوار تھے۔ تقریباً 16 سال بعد وہ اپنے وطن واپس آ رہے تھے۔ تہران کی سڑکوں پر لاکھوں لوگوں کا سمندر ان کا منتظر تھا، لیکن سب خوش نہیں تھے۔ فوج ان کے قتل کے منصوبے بنا رہی تھی۔ ایک ایئر فورس کمانڈر نے ان کا طیارہ مار گرانے کی اجازت مانگی، لیکن شاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وزیر اعظم بختیار نے پورے ایران میں کرفیو لگا دیا، لیکن خمینی نے کاغذ لہرایا جس پر لکھا تھا کہ کرفیو کی پرواہ نہ کرو۔ ان کا طیارہ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اترا۔ ہزاروں لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ خمینی نے مہدی بازرگان کو نیا وزیر اعظم بنایا۔ 11 فروری کو فوج نے غیر جانبداری کا اعلان کیا۔ ایران کی سڑکوں پر انقلاب کی فتح ہو چکی تھی۔ شاہ کی خفیہ پولیس سواق کے سربراہ جنرل نصیری سمیت کئی لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی، لیکن ایک یونیورسٹی طالب علم نے کہا ہم سمجھ رہے تھے کہ خمینی جمہوریت لائیں گے، لیکن لگتا ہے کہ ہم نے ایک آمر کو ہٹا کر دوسرا آمر اپنے اوپر آن کھڑا کر دیا ہے، اور کہا گیا کہ ہم دھوکے میں رہ گئے ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم سے کچھ اور کام لے لیا گیا ہے۔ آزادی اور جمہوریت کے نعرے اب مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل میں بدل چکے تھے۔ سکول کی اسمبلی میں بچوں سے بھی یہی نعرے لگوائے جانے لگے۔ خواتین پر حجاب لازم کر دیا گیا۔ ہر مذہب کی خاتون کے لیے رنگین لباس، لپسٹک یا نیل پالش ممنوع قرار دے دی گئی۔ خاندانی تحفظ کا قانون ختم کر دیا گیا، جس سے خواتین کی آزادی محدود ہو گئی۔ عورتوں کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا گیا۔ تمام احتجاج بزور قوت دبا دیے گئے۔ سال 1989 میں ایران کی آبادی 3 کروڑ 60 لاکھ تھی، لیکن خمینی کی ہدایت پر اس میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ شیعہ نسل میں اضافہ کیا جائے، اور یہ آبادی بہت جلد 8 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ 1980 میں ایران عراق جنگ شروع ہوئی، جو 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 5 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ مغرب سے خراب تعلقات اور پابندیوں کی وجہ سے ایران معاشی طور پر کمزور ہوتا گیا، مہنگائی بڑھتی گئی، بے روزگاری عام ہوئی، اور عوام کا غصہ بڑھتا چلا گیا۔ اسی دوران خمینی کی صحت خراب ہوتی گئی، وہ معدے کے کینسر میں مبتلا تھے۔ 3 جون سال 1989 کو 87 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ریڈیو تہران پر روتے ہوئے ان کے انتقال کا اعلان کیا گیا۔ پورے ملک میں غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ملک میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی، ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئیں،
और सरहदें बंद कर दी गई। 11 जून को इंसानी तारीख के सबसे बड़े जनाजों में से एक उठा। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 32 किलोमीटर तवील जनाजे में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शरीक थे। लोगों ने खुमैनी की मैयत को हाथ में लेने की कोशिशें की, हत्ता कि इनके कफन के टुकड़ों को यादगार के तौर पर रखने की दौड़ शुरू हो गई। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद हजूम कंट्रोल न हुआ। इस अमल में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों जख्मी हुए। आखिरकार इनकी मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया। तेहरान के बहिश्ते ज़ोहरा कब्रिस्तान में इन्हें दफन कर दिया गया। आयतुल्लाह खुमैनी बज़ाहिर तो इस जहान फ़ानी को छोड़कर चले गए, लेकिन वो कहीं नहीं गए, वो आज भी ईरान में मौजूद हैं। इस्लाम इसलिए आया है कि दुनिया की तमाम कौमें, अरब, अजम, तुर्क, फारस, सब एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हों और मिल्लत इस्लामिया के नाम पर दुनिया में एक बड़ी मिल्लत कायम करें। ये सदी खुदा के फजल से जालिमों पर मजलूमों की और बातिल पर हक की फतह की सदी है। आयतुल्लाह खुमैनी की जिंदगी जद्दोजहद की एक ऐसी कहानी है जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते को बदल कर रख दिया। इनके नजरिए वलायत फिक्का ने ईरान को एक नई सियासी और मजहबी समत दी, लेकिन साथ ही बहुत सारे सवालात भी छोड़े। उन्होंने शाह की अमरीयत को ख़त्म किया, लेकिन क्या इनका इनकलाब वही आज़ादी लाया जिसका ख्वाब अवाम ने देखा था? आज भी इनका पैगाम जिंदा है, इस्लामी इत्तेहाद और जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पैगाम आज की नस्ल के मसाइल का हल दे सकता है? इस सवाल के साथ ही ये हकीकत भी रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह और अया है कि आज हम एक ऐसी ऑर्डरलेस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ कोई आलमी ज़ाब्ता मौजूद नहीं, एक ऐसी बेलगाम दुनिया जहाँ किसी कानून या कायदे का इतलाक नहीं होता और सिर्फ ताकत की जुबान बोली और समझी जाती है। ऐसे कठिन हालात में खुमैनी के इनकलाब को अपनी तारीख के सबसे बड़े चैलेंज का सामना है। 1 माह से ज़्यादा अरसा बीत चुका है। दुनिया की सफाक तरीन सुपर पावर्स इस सरजमीन पर हमलावर हैं, मगर इन तमाम तर मसाइब के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि ईरानियों ने जिंदा कौम होने का सबूत दिया है। इनकी तमाम तर टॉप लाइन लीडरशिप 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई, लेकिन वो आज भी अपनी बका और इस्तकामत की गवाही दे रहे हैं। तेहरान के आसमान पर बारूद का धुआं है और अपनों की लाशें उठाने के बाद भी ये कौम झुकने को तैयार नहीं। दुनिया हैरान है कि आखिर ये कौन सी मिट्टी है जो आज की इस कठिन तरीन सूरत हाल में भी घुटने टेकने से इनकारी है। आज का ईरान एक ऐसी हकीकत बनकर उभरा है जिसने यह साबित कर दिया है कि तुम गोला बारूद तो गिरा सकते हो, मगर वो तड़प नहीं छीन सकते जो किसी के लहू में इनकलाब बनकर दौड़ रही हो। ये वक्त साबित कर रहा है कि आज़ादी की कीमत हमेशा खून से ही अदा की जाती है। बकौले इकबाल लाहौरी, दुनिया को है फिर मार के रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर से है अपने दरिंदों को उभारा।